بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 7 مارچ جمعہ کا دن، اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، یہ جمعہ مبارک کرے، بے گناہ لوگوں اسیران کو رہائی دے اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ اہم خبریں آپ کے سامنے جلدی سے رکھوں۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں آج پہلی دفعہ عمران خان کی قید کے متعلق سوال ہو گیا، اس پر کیا جواب آیا وہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں نون لیگ کے وفاقی وزیر کی تاریخی چھترول ہوئی، 17 سیٹوں سمیت سیاسی مخالفین پر تشدد کا ذکر اور سامنے بٹھا کر ذلیل کیا گیا۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ OIC کا بڑا اہم اجلاس ہے، سعودی عرب میں بڑے فیصلے ہیں، کوئی شام میں بشار الاسد کی واپسی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ عمران خان کی جو رہنماؤں سے ملاقات نہ کرنے پر ایک دفعہ پھر عدالت سے رجوع، اور ملٹری ٹرائل کا فیصلہ اگلے ہفتے، اور جج امین الدین کی ریٹائرمنٹ۔ اب یہ فیصلہ کس کے حق میں ہے، کس کے مخالف میں آئے گا؟ اور مسنگ پرسن پر جو بنایا گیا 3 رکنی بینچ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، جج کیوں الگ ہوا؟ امریکہ سے قیدیوں کا جو تبادلہ، اس پر بھی جج نے آج سوالات اٹھا دیے۔ ارشد شریف کیس کی بھی آج سماعت میں ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا معاملہ، 12 طاقتور لوگوں کے نام، اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی، اور شہباز گل اور فیصل امین گنڈا پور کی ابھی بڑی سخت قسم کی آپس میں جو چپکلش کا معاملہ، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ترکی اس وقت جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے، خاص طور پر شام میں، اور یورپ کا روس کے خلاف آپریشن اسکائی شیلڈ کا فیصلہ، 120 جنگی جہاز تیار ہو چکے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو امریکہ میں پاکستان کے سینئر صحافی ہیں جلیل افریدی صاحب، یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے افیئرس کو کور کرتے ہیں، وہاں بریفنگ تھی۔ ٹیمی بروس جو نئی اسپوکس پرسن، آج پہلا دن تھا ان کا، سوال اس نے پوچھا گیا عمران خان کی رہائی کا۔ جو سوال پوچھا گیا بڑا لمبا تھا، تفصیل سے تھا، تبصرہ بھی تھا۔ اس میں پاکستان کی حکومت کے شکریہ کے بارے میں آفیشیل بیان کا پوچھا گیا کہ سرکاری سطح پر تھا یا نہیں، حالانکہ یہ سرکاری سطح پر تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر سرکاری تھی، صدر ہے۔ لیکن جلیل افریدی صاحب جو بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں، انہوں نے بڑا لمبا سوال کیا، اور اس کے آخری حصے میں عمران خان کی رہائی بھی تھی۔ حسب معمول اس کا جو جواب ترجمان ٹیمی بروس نے دینا تھا، اس نے شکریہ والا تو پورا جواب دے دیا کہ دہشت گردی کے معاملے پر ہم پاکستان سے تعاون رکھیں گے، ظاہر ہے وہ ہونے چاہیے، اور لیکن جب دہشت گرد کوئی پکڑے جائیں، قیدیوں کو کوئی تبادلہ ہو، کوئی معاملہ ہو، تو اس نے کہا کہ یہ اس پہ ہم پاکستان سے تعاون مانگتے ہیں۔ آفیشیلی شکریہ بھی اس نے کہا ہم نے ادا کیا ہے بالکل، لیکن عمران خان کے معاملے پر اس نے جواب نہیں دیا۔ یا تو وہ پتہ نہیں سوال بھول گئیں، یا ان کے پاس کا جواب نہیں تھا، یا وہ بھی جواب دینا نہیں چاہتے، کیونکہ عمران خان کی رہائی پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ پہلی بریفنگ تھی، بہت سی چیزیں آئیں گی۔ یہ یاد رکھیں ایک چیز اپنے ذہن میں، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کا جو شہباز شریف کی حکومت یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ بحال جب تک نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ ان کے رابطے شروع ہوں، اس پر آپ لوگ دل گرفتہ نہ ہوں، پیغامات ملیں گے، درمیانی راستہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ تو اپنے آپ کو بزنس مین کہتا ہے، ڈیلر کہتا ہے کہ میں ڈیل کرواتا ہوں۔ اب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ تو وہ ڈیل ماننے پر تیار ہے، شہباز شریف بھی اس ڈیل پر تیار ہے۔ اصل مسئلہ تو ہے عمران خان نہیں مان رہا۔ عمران خان صاف صاف انکار کر رہا ہے کہ کسی صورت میں مداخلت بھی تسلیم نہیں کروں گا، انہی عدالتوں سے لڑ کر رہوں گا۔ اور خان یہ بھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ میری عوام موجود ہے، ڈیل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جو روزانہ آپ کو ہر روز جو آپ کو صبح دوپہر شام خان کی طرف سے سٹیٹمنٹس آتی ہیں ڈیل نہیں کروں گا، یہ اسی معاملے کا حصہ ہے۔ اب مذاکرات میں دیکھیں کچھ لوگوں کی بنیاد پر معاملہ ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے بارے میں آپ دیکھیں کیس عدالت میں چل رہا ہے، اور اس میں سردار اسحاق صاحب کے پاس کیس تھا۔ اٹارنی جنرل سے نے پوچھا کہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ موجود ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا جی ایسا کوئی معاہدہ موجود نہیں۔ تو بغیر معاہدے کے جج پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کس طرح وہ محمد شریف کو حوالے کر دیا؟ ڈاکٹر شکیل افریدی کا معاملہ بھی ان کیمرہ ہے۔ تو ان معاہدوں کے بغیر یہ کام ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، اٹھا کے پاکستانی حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عمران خان کبھی بھی نہیں کر سکتا، یہ آپ جانتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو البتہ ان کے حوالے کر دیں۔ عمران خان کو امریکہ لے جائے، برطانیہ لے جائے، سعودی عرب لے جائے، دنیا کے 12 ممالک کی آفر لے کر بیٹھے ہوئے، لیکن خان نہیں مانتا۔ اب نواز شریف صاحب ہوتے تو یہ تو نیو یارک ٹائمز اسکوائر پر سے پیلے رنگ کی پینٹ ہوتی، لال رنگ کی کوٹ ہوتا، نیلے رنگ کی اینک ہوتی، سبز بوٹ ہوتے، اور کہیں گھوم رہے ہوتے اہل خانہ کے ساتھ، اور دائیں بائیں آپ کے ٹوٹ بٹوٹ یا 12 جماعت پاس ٹک ٹاکر آگے چل رہی ہوتی۔ لیکن بدقسمتی سے عمران خان نہیں مانتا، امریکہ کی بھی نہیں مانتا۔ اب اسی لیے یہ مسئلہ ان کے لیے بنا ہوا ہے، اور لوگ دیکھیں سوالات پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں کہ جی کتنا عرصہ لگے گا، ہم کتنا عرصہ اور برداشت کریں گے، ہم دن گن رہے ہیں، گھنٹے گن رہے ہیں۔ خان کی حکومت کو گرائے ہوئے 2 سال 11 مہینے ہو گئے ہیں، 35 مہینے ہو گئے ہیں، عمران خان کو جیل میں اس وقت 581 دن ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے سارا حساب کتاب رکھا ہوا ہے، 26 نومبر کے سانے کو 101 دن ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیں حساب کتاب تو ہم سب نے رکھا ہوا ہے، لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنا عرصہ اور لگے گا۔ یاد رکھیں دنیا میں کوئی تحریک، کوئی جدوجہد، اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کوئی 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی جدوجہد کتنی طویل ہے تو شاید وہ ہمت ہی ہار جائے، وہ راستہ ہی چھوڑ دے۔
اللہ نے آزمائش کی مدت کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اس کو بڑے غور سے سمجھے ہو۔ اگر یوسف علیہ السلام کو یہ پتہ ہو کہ انہیں 12 سال کی قید ہوتی، شاید وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکہ میں مشکلات سہنی پڑیں۔ آپ دیکھ لیں نیلسن منڈیلا اگر اس کو جیل کے پہلے دن بتا دیتے کہ 27 سال تم جیل میں رہو گے، تو شاید وہ آزادی کی تحریک ہی چھوڑ دیتا، پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتا۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری آزمائش کتنا عرصہ چلے گی، اور ورنہ بہت سے لوگ راستے میں ہی رک جائیں۔ یہ آپ کو 3 ہفتے ہیں، 1 سال ہے، 6 مہینے، فضا تو ساری بنی ہوئی ہے، لیکن ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں دوسرا دن ہی تکلیف سے نکل آئیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ اللہ کسی کی جان کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ انسان کی اب حد کتنی ہے اللہ کو پتہ ہے، اور آزمائش پھر اس حساب سے آتی ہے۔ سورہ بقرہ کی بھی ایک دوسری آیت ہے جس کا ترجمہ اللہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اب اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، اسی لیے ہم ان آیتوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ یہ چیزیں سمجھائی ہیں ہمیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، ہم انہیں راستہ ضرور دکھاتے ہیں، اور بے شک اللہ نیک لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے روزانہ اپنے آپ کو اس ثابت قدم رکھنا ہے، اس راستے پر، نیک راستے پر اپنی جد و جہد میں گزارنا، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اگلا دن آپ کا ثابت قدم رہے۔ جو فضا بنی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، یہ کسی وقت بھی حکومت گر سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کسی وقت بھی پیچھے ہو سکتی ہے۔ ان کے اپنے صحافی کہہ رہے ہیں، جے نیوز کا سینئر رپورٹر اعتزاز سید، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں یکساں طور پر فوج کے اس وقت مخالفت چل رہی ہے۔ اب یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور اس میں دیکھیں کہ کل 5 فوجی دہشت گردی میں شہید ہوئے، لیکن عوام کی طرف سے جو حمایت اور رسپانس آنی چاہیے وہ نہیں آ رہا۔ آرمی چیف اور ان کے کمانڈرز کی جو تصاویر آ رہی ہیں، ہنستے ہنستے لوگ اس میں تنقید کر رہے ہیں کہ یہ فوج کا باپ انہیں کہا جاتا ہے، اپنے بچوں کے مرنے پر کوئی کیسے خوش ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر جب رینجرز، وہ 3 رینجر جو ہاشم عباسی گاڑی کے نیچے آئے، ان کے تابوت اٹھائے، آرمی چیف اور شہباز شریف کی تصاویر جو آئی تھی بڑے غصے والی تصاویر تھیں، کوئی ہنسی نہیں تھی۔ منیب فاروق کی سٹیٹمنٹ تھی کہ آرمی چیف بڑے دکھی ہیں، اور اس کا رد عمل پھر اگلے دن تحریک انصاف کے 14 معصومین شہید ہو گئے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پاک فوج نے ان کا تو بدلہ لے لیا، یہ جو بنو میں ہوا ہے، لیکن یہ جو غصہ ہے عوام میں یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی فوج عوام کی حمایت کے بغیر کوئی جنگ نہیں جیت سکتی، اور یہ جنگ تو اپنوں کے ساتھ لڑیں۔ اس میں جب تک عوام ساتھ نہ ہو، عوام کا رہنما بے گناہ جیل سے باہر نہ آئے، عوام کا مینڈیٹ انہیں واپس نہ ملے، یہ ظلم و ستم کا سلسلہ ختم نہ ہو، جمہوریت واپس نہ آئے، تو یہ کسی صورت میں معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ مسنگ پرسنز واپس نہ آئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی مسنگ پرسن کا جو بینچ کیس سن رہا تھا، محسن اختر کیانی، طارق جہانگیری اور جسٹس ارباب، آخری لمحے میں ٹوٹ گیا۔ ارباب طاہر صاحب نے اپنا نام لے لیا واپس کہ جی میں کیس نہیں سن سکتا۔ اب مسنگ پرسن کا یہ معاملہ بڑا اہم ہے، اس میں دیکھیں خفیہ اداروں میں خط لکھنے والوں میں اعجاز صاحب شامل تھے، لیکن سرفراز ڈوگر کی اور سینیورٹی کا معاملہ آیا، اس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل نہیں ہیں۔ اب جج صاحب اس بینچ سے بھی الگ ہو گئے، اب اللہ جانے ان کے ساتھ کیا ایسا معاملہ ہوا کہ انہیں اپنے ساتھی چھوڑنے پڑے۔ اسی طرح آپ ارشد شریف شہید کا کیس دیکھیں، جمال مندوخیل کی عدالت میں وہ کیس لگا تھا، اٹارنی جنرل بھی اور ارشد شریف کی والدہ وہاں کہہ رہی تھی ہمیں حکومت وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ دے دے جو انہوں نے مرتب کی ہے، 30 گواہان کے بیان ریکارڈ کیے ہیں، وہ حقائق جو سامنے آئے وہ دکھائیں ہمیں، لیکن وہ رپورٹ نہیں دی جا رہی۔ کینیا کیا ہوا، یہاں سے معاملہ کیا بنا، وہ ثبوت نہیں دیے جا رہے۔ وہ 12 نام جن پر وہ ایف آئی آر کروانا چاہتی ہے، وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، جس طرح عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ اب اٹارنی جنرل کہہ رہا تھا جی کہ ہمارا تو کینیا کے ساتھ ابھی تک معاہدہ ہی نہیں ہوا، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، قاتلوں کو پکڑنا سزا دینا دور کی بات ہے، 2 سال میں ابھی معاہدہ تک نہیں ہوا۔ تو یہ حالات ہے جس میں دیکھیں ابھی آئینی عدالت میں آپ دیکھیں دوسرا ایک اور معاملہ آرمی ایکٹ پہ، اس پہ فیصلہ ہونا ہے، اس میں انٹرسٹنگ موڑ آ گیا کہ جسٹس امین الدین خان کی دسمبر میں ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے۔ اب یہ فیصلہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا دے تو اسے ایکسٹینشن مل جائے گی، مطلب یہ سویلین کے ٹرائل کی اگر اجازت دے گا تو اس کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے گی۔ اب اس نے ایسا کیا تو پھر سپریم کورٹ کی، آئینی عدالت کی، عدلیہ کی جو سارا پاکستان تسلیم کر رہے، پیک ہو چکے ہیں، 26ویں ترمیم کا بک چکے ہیں، جج سارے کے سارے حکومت کے ہیں، یہ پتھر پہ لکیر بن جائے گی۔ اگر یہ بینچ سویلین کے ٹرائل کی اجازت نہیں دے گا تو پھر ظاہر اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی ساکھ کو دھچکا پہنچے گا۔ مطلب دونوں صورتوں میں یہ پھنس کے ہیں بری طرح۔ اب اس میں عمران خان کی ملاقاتیں دیکھیں نہیں کرواتے اسی وجہ سے، اب یہ معاملہ بھی عدالت میں پہنچ چکا ہے۔ وہ عمر ایوب صاحب نے سیکرٹری داخلہ کو ہوم سیکرٹری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جمع کروائی ہے، اور ملاقات کیوں نہیں کرنے دیتے کہ عمران خان یہ جو سیاسی اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کوششوں کو روک دیا جائے، اور اس میں کسی حد تک یہ کامیاب ہے۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب JUI تحریک انصاف کے ان کا اتحاد ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ ان حالات میں حکومت جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے جی بزنس ایز یوزول چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، سب کچھ نارمل ہے، قومی اسمبلی کا ہم اجلاس بلا رہے ہیں، 14واں اجلاس ہوگا، زرداری خطاب کرے گا، اور حالت یہ ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے اب مہمانوں کے داخلے پر مکمل پابندی، کیونکہ اس قدر دہشت پھیل چکی ہے جمہوریت اور آئین کو روندنے کے بعد۔ آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کا حال کیا ہو چکا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں آج اس کا مظاہرہ ہو گیا بہت بڑا،
یہ دنیا کا بہت بڑا فورم جو تاریخی مکالمے کرواتا ہے، جمہوریت پر تقاریر کرواتا ہے. یہاں احسن اقبال صاحب گئے، آکسفورڈ یونین کے صدر ہیں اسرار کاکڑ، اس نے بلایا. جمہوریت کے حق میں انہوں نے بڑی تقاریر کی، کشمیر فلسطین کا ذکر کیا، عالمی نظام کا. نوجوان محمد نواز صاحب کا ایک صاحبزادہ اے پی ایس کا سروائیور بچا آرمی پبلک اسکول کا، اس نے پھر اٹھ کے جس طرح احسن اقبال کا تعارف کرایا، اس نے اس پر سامنے بٹھا کے احسن اقبال صاحب کو جو ضلالت کی، الیکشن چور، ملٹری کا پٹھو، 17 سیٹیں جیتنے والی ناجائز حکومت، ظالم فاسق خان کو گرفتار کرنے والے، ظلم کرنے والے، الیکشن چوری کرنے والے. مطلب اس حساب سے، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، اس کے ڈائریکٹ الفاظ نہیں ہیں. اس بچے نے جو مثال دی، پاکستان میں ہوتا تو خیر اٹھا لیا جاتا، لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس طرح سرعام بےعزتی کروانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوامی رائے جہاں مرضی یہ چلے جائیں، یہی بنی ہوئی ہے ان کے بعد. احسن اقبال صاحب جس ملک میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں دیکھتے کہ ایک اسپتال میں وزیر اعظم ابھی گیا، وہاں ڈاکٹر نے وزیر اعظم اور اس کے عملے کو اسپتال کی پالیسی اور حفاظتی تدابیر نہ اختیار کرنے پر ذلیل کر کے نکالا. یہاں وہ 12 جماعت پاس ٹک ٹاکر پاکستان کی وہ سینئر ڈاکٹر کھڑے کھڑے نوکری سے نکال رہی ہیں. بھائی پنجاب آپ کے والد صاحب کی جاگیر ہے، سروس رولز کے مطابق آپ کر نہیں سکتی. اس کے والد صاحب نے بھی، نواز شریف نے بھی اسی طرح سرکاری افسر کو ہتھکڑی لگوائی تھی، عدالت میں معاملہ گیا تھا. لیکن یہ بالکل حقیقت میں جس طرح وہ جنرل رانی کا اقتدار تھا، جو دل میں آئے کریں، بات کر دیں تو پرچہ. تو احسن اقبال صاحب ہوں، یہ ہوں، جمہوریت آئین کے لیکچر دیں، لیکن اب عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، بالکل بھی عوام نہیں مان رہی. اور جب اتنی بڑی تعداد میں عوام نہ مانے تو زبان خلق نکارہ خدا ہے، جتنے مرضی عہدے بانٹتے ہیں. پرویز خٹک مالم جبا کے الزامات لگاتے لگاتے آج سے امور داخلہ کا پاکستان کا مشیر لگا لیا. رانا ثناء اللہ تو کہہ بیٹھا، کہتا ہے یہ تقرری ہماری نہیں ہے، تو فوج کی ہے براہ راست. تو حکومت اس وقت ان کے ہاتھ میں موجود نہیں ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ حکومت چلا رہی ہے. اب دیکھنا صرف یہ ہے کوئی چلتی کب تک ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، آزمائش کی گھڑی ہیں. آگے چلتے شہباز گل اور فیصل امین گنڈا پور کے درمیان سوشل میڈیا پر تلخ بیانات آئے. شہباز گل نے الزام لگایا کہ لکی مروت میں، شیر افضل مروت کے حلقے میں 4 کروڑ روپیہ فنڈنگ دی جا رہی ہے. فیصل امین صاحب نے بڑا سخت جواب دیا، کلک بیٹ صحافی بھی اسے کہہ دیا شہباز گل صاحب کو اور لکی مروت کے لوگوں کو، کہا کہ یہ پاکستانی اگر ان کی مدد کرے تو کیا مسئلہ ہے اس میں، یہ شیر افضل مروت کی مدد تو نہیں ہے، اس کی عوام کی ہے، وہ علاقہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، ان کی بھی فلاح و بہبود ہم نے کرنی ہے. ہر چیز میں سازی کی تھیوری نہ. تو خیر ان کے درمیان جو معاملہ ہے وہ سیاسی بیانات کی حد تک ہے. کوشش کریں گے ان دونوں سے اگر انٹرویو میں اگر آ جائیں، زیادہ خود ایکسپلین کریں تو بہتر ہے. اس کے ساتھ انٹرنیشنل خبریں جو بڑی اہم خبریں، ایک تو اسلامی تعاون کی تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے OIC کا جدہ میں. یہ بڑا غیر معمولی اجلاس ہے. یہ یوکرین کے لیے تو آپ کو پتہ ہے مرنے مٹنے کے لیے امت مسلمہ کے بہادر لیڈر تیار ہیں. فلسطین کے لیے کیا کرتے ہیں، شام کے لیے کیا کرتے ہیں، کیونکہ شام کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں اس وقت. بشار الاسد کی فوجیں دوبارہ منظم ہو چکی ہیں. انہوں نے وہاں لتاکیہ کا جو نیول کمانڈر ہیڈ کوارٹر ہے اور ایئر فیلڈ ہے وہ قبضے میں لے لیا، اور وہاں جبل میں، بنیا میں، وہاں پورے کے پورے علاقہ صاف کروا کے انہوں نے قبضے میں لے لیا ہے. بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور ترکی کے فوجی دستے بھی وہاں پہنچ چکے ہیں. ادلیب میں خاص طور پر دمشق میں بہت بڑی لڑائی جاری ہے. اب OIC نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس معاملے کا حل کیا ہے. اسی طرح فلسطین کی غزہ کے معاملے پر بھی بہت بڑا ایشو ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے انہوں نے. اور یورپ کا جو اتحاد بن رہا ہے عالمی جنگ کی تیاریوں میں، وہ بڑا خطرناک معاملہ کہ یورپ روس کے ساتھ نئی جنگ کی مکمل تیاری میں آ چکا ہے. آپریشن اسکائی شیلڈ انہوں نے شروع کرنے کا دعویٰ کیا ہے. یوکرین کی حفاظت کے لیے 120 فوجی جہاز انہوں نے تعینات کیے ہیں. یورپی قیادت پورا دفاعی زون بنا رہی ہے، اور یہ زون نیٹو سے الگ بنا رہے ہیں تاکہ اس میں جو بھی طیارے ہیں، میزائل ہیں، ڈرون ہیں یوکرین سے، اگر روس کی طرف سے آئیں تو انہیں روکا جائے، اور روس پہ اگر حملہ بھی کیا جا سکتے. بڑی جارحانہ آپریشن ہوگا. آپریشن اسکائی شیلڈ کا انہوں نے نام دیا ہے. اور ہوم لینڈ سیکیورٹی نیوز کی خبروں میں بھی یہ بات آ چکی ہے. اور یورپ آپ کو پتہ ہے نیٹو کے اتحاد میں بہت بڑی تبدیلی بھی کر رہا ہے. جرمنی نے آفر کیا کہ ہمیں سربراہ بنائے. تو حالات وہاں بھی بڑے پیچیدہ ہو گئے. اب ان حالات میں پاکستان کہاں فٹ ہوتا ہے، پاکستان کے حالات کہاں فٹ ہوتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں بڑا اہم منظرنامہ ہوگا، اور اس پر نظر رکھنی چاہیے ہمیں. ان حالات سے ہم بالکل کسی طرح بھی، کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں، میری ذاتی رائے ہے، ان میں انٹرنیشنل معاملہ سب سے اہم ہوتا ہے. تو انٹرنیشنل معاملات کی وجہ سے معاملات جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو یوکرین پاکستان سے، کتنا ہی دور فلسطین کیوں نہ، لیکن اس کے اثرات پاکستان کی حکومت پر بنتے ہیں. اس لیے یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اس پہ انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.